الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین لا نبی بعدہ ہوا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین واتبع سبیل من اناب الی پارہ 21 رکوع 11 آیت 14 ترجمہ سنیے۔ اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ہمیں یہ تعلیم اور سبق دیا ہے کہ اے لوگوں، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو جو میرے محبوب ہوں، اور ان کا ہر قدم میری رضا پر رکتا ہو، اور ان کا ہر سانس میری محبت میں نکلتا ہو، اور ان کی ہر ادا میرے اشارے پر ڈھلتی ہو۔ آئیے ذرا دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کس کی شان بیان فرمائی۔ علماء کرام نے تفسیر میں فرمایا ہے کہ من انابا سے یہاں مراد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ مراد ہے۔ حضرت صدیق اکبر کون؟ خلیفہ اول، صحابی رسول ہے نا، تو اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انابت اللہ دیکھنی ہو تو پیاری سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے بندے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدان باحق کا کیا مقام ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، یعنی جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اسلام لے آئے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، طلحہ، زبیر ابن عوام، حضرت سعد، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو کہ عقل مند اور دنیاوی وجاہت کا دنیاوی وجاہت کا روباری مہارت میں مکہ شریف کے سربراہ لوگ تھے۔ یہ بزرگ حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر دریافت کیا کہ اے ابوبکر، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے؟ یعنی حضور کو مان لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے اور ان پر ایمان لے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں تو ایمان لے آیا ہوں، اور صدق دل سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کر لی ہے۔
اتنا جواب سنتے ہی یہ تمام بزرگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا صرف اتنا سننا تھا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا، یہ سارے بزرگ حضور کی بارگاہ میں جا کر مسلمان ہو گئے۔ مکہ شریف کے ان دانش مندوں کے نزدیک اسلام کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق جیسا دانا ہوش مند شخص اس کو قبول کر چکا ہے۔ جب ان بزرگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متابعت کرتے ہوئے اسلام قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ پیروی کرو اس کے راستے کی، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میری طرف مائل ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان پاک لوگوں کی پیروی نصیب فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے، آ جائیے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن پرتھوی راج، کون؟ پرتھوی راج، سنتے آ رہے ہیں نا کئی دنوں سے، انجام کا ذکر کیا تھا، پرتھوی راج کے انجام کا ذکر کیا تھا جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن ہلاک ہو گیا۔ کون؟ پرتھوی راج، کیونکہ یہ ایک ہی بچا تھا راجا میں، پرتھوی راج، جو اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر مقابلہ ہوا شہاب الدین غوری کے ساتھ۔ شہاب الدین غوری کو خواب میں بشارت ہوئی، ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ شہاب الدین تو مقابلہ کر، صرف اپنے ہی حد تک محدود نہ رہے بلکہ دلی اجمیر تک بھی آ۔ تو پھر انہوں نے اس خواب کو دیکھ کر، یہ خواب میں دکھانے والا کون تھا؟ خود خواجہ غریب نواز تھے۔ خواب میں آنے والے اور اس طرح کی بشارت دینے والے خود خواجہ غریب نواز تھے۔ مقابلہ ہوا پرتھوی راج سے، اور اس مقابلے میں پرتھوی راج مارا گیا، پرتھوی راج مارا گیا۔ تو سنیے، جب پرتھوی راج کے انجام کا ذکر کیا تھا، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہلاک ہو گیا، یعنی پرتھوی راج ہلاک ہو گیا، تو اب سارا اجمیر شریف آپ کا غلام بن گیا، سارا اجمیر خواجہ غریب نواز کا غلام بن گیا، اور ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا بڑے بڑے بت کدھوں پر لہرانے لگا۔ وہ لوگ جو پہلے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، مورتیوں کو اپنا تن من سمجھتے تھے، اب انہوں نے بتوں کو پاش کر کے خواجہ صاحب کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی، خدا کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانا شروع کر دیا۔ رام رام کرنے والوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعرے لگانے شروع کر دیے، غرض کہ ہندوستان اب اسلام کے سورج کی شعاعوں سے چمک اٹھا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر، کتنے لاکھ؟ 95 لاکھ، سمجھتے ہیں نا؟ 95 لاکھ، 95 lakhs ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی بنا دیا، تو حضرات محترم ابھی خواجہ صاحب نے شادی نہیں فرمائی تھی، ابھی خواجہ غریب نواز کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ غریب نواز نے اسلام کو پھیلانے کا اور بتوں کو پاش کرنے کا مدینہ شریف کے والی سے وعدہ کیا ہوا تھا، یعنی ہمارے نبی سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ جب یہ ہندوستان اسلام کا چمنستان بن گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک اس مقام پر پہنچ گئی جس میں عموماً بندے شادی نہیں کرتے، یعنی کچھ زیادہ عمر ہو گئی تھی۔ ادھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ فرما لیا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن دیکھیے دوستو، ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شادی نہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور ادھر رات کو آقائے دو عالم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرمایا، یعنی خواب میں خواجہ غریب نواز کو اپنا دیدار کرائے۔ کس نے؟ ہمارے نبی نے مشرف فرما دیا، خواب میں دیدار پر انوار سے مشرف فرما دیا۔ خواجہ غریب نواز خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی قدم بوسی کی، حضور کے قدموں کو چوما، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے حسن، عرض کی جی آقا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسن تو ہمارے دین کا معین ہے، تو ہمارے دین کا معین ہے، معین الدین ہے، یعنی دین کا مددگار۔ عرض کی آقا یہ سب آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، یہ آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تم شادی کر لو۔ حضور فرما رہے ہیں، آپ دیکھیے خواجہ غریب نواز کی شان، حضور خواب میں آ کے فرما رہے ہیں کہ بیٹا حسن، خواجہ غریب نواز کا نام معلوم ہے نا، حسن معین الدین، بیٹا حسن شادی کر لو، کیونکہ شادی کرنا بھی یہ ہماری پیاری سنت ہے۔ شادی کرنا بھی حضور کی سنت ہے نا، شادی کرنا بھی ہماری پیاری سنت ہے، اور تجھ جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہماری سنت محبوبہ کو چھوڑ دے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا میں ضرور آپ کی پیاری سنت پر عمل کروں گا۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بڑی مقدس خاتون جس کا نام امۃ اللہ تھا اور اس کے ساتھ شادی فرمائی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شادی 590 ہجری مطابق 1194 عیسوی میں بی بی امۃ اللہ کے بطن اقدس سے حضرت سید خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور بیوی حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، یعنی خواجہ غریب نواز اور آپ کی بیوی امۃ اللہ سے کتنے اولاد پیدا ہوئے؟ خواجہ فخر الدین سید خواجہ فخر الدین اور خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور بیوی حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں۔ اقتباس الانوار۔ اجمیر شریف کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے جن کا نام تھا سید وجیہ الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا بی بی عصمت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بیوی صاحبہ صورت سیرت کے لحاظ سے بڑی پاکیزہ تھی، ہر وقت اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مست رہتی تھی۔ جب آپ جوان ہوئی تو آپ کے بابا حضرت سید وجیہ الدین مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے رشتے کی اور آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تاکہ بیٹی کو باعزت طریقہ سے گھر الوداع کر دوں، لیکن کوئی رشتہ مناسب آپ کو نظر نہ آیا۔ آپ بڑے فکر میں پڑ گئے اور تھی بھی بات فکر والی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کی بیٹی گھر میں جوان ہو مناسب رشتہ نہ ملے تو وہ ماں باپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ باتیں اولاد والے ہی جانتے ہیں۔ خیر تو سید وجیہ الدین مشہدی کی پریشانی دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک رات سید صاحب اللہ کی عبادت کرتے کرتے سو گئے، یعنی یہی صاحب سید وجیہ الدین مشہدی صاحب عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ جب آنکھ لگی تو نصیبہ جاگ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا وجیہ الدین نے دست بدست عرض کی، یعنی ہاتھ باندھ کر عرض کی، جی حضور فرمائیے کہ میں آپ کے پاس نانا جان
امام الانبیاء تاجدار رسول حضرت احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق، میں حضور کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وجیہ الدین عرضی کہ حضور میرے آقا نے کیا حکم فرمایا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وجیہ الدین کو جا کر کہہ دو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیٹی عصمت اللہ کا نکاح خواجہ معین الدین سے کر دو۔ جب سید وجیہ الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، جا کر سارا خواب سنایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب سنا تو فرمایا کہ وجیہ الدین اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیونکہ خواجہ صاحب کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ عمر شادی کی نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی غور فرمائیے کہ شادی آج ہم بھی کرتے ہیں، شادی خواجہ غریب نواز نے بھی فرمائی، لیکن ان دونوں شادیوں میں بڑا فرق ہے۔ تمہاری میری شادی والدہ کرتی ہے، والد کرتا ہے، چچا کرتا ہے، خالو کرتا ہے، نانا کرتا ہے، دادا کرتا ہے، ماما کرتا ہے، لیکن قربان جاؤ غریب نواز تیری شادی پر کہ شادی تو نے کی، لیکن شادی کرائی تو سارے جگ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری شادی بھی نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سید وجیہ الدین مشہدی کی پاکیزہ بیٹی سیدہ عصمت اللہ مشہدی سے 620 ہجری مطابق 1223 عیسوی میں کی۔ سیدہ عصمت اللہ کے بطن اقدس سے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرات محترم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا کہ اجمیر شریف میں لوگ خدا خدا کرنے لگے، اب اجمیر شریف پہلے کیا تھا؟ ہندوؤں کا علاقہ تھا، بتوں کی پرستش ہوتی تھی، لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اب خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ ہر طرف سب کوئی صرف اللہ اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں، اجمیر شریف کے لوگوں کی رگوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر دوڑ گئی ہے، اور اب یہ کبھی بھی خدا کو چھوڑ کر بتوں کی طرف نہیں جائیں گے، اور مسجدوں سے بھاگ کر صنم خانوں میں نہیں جائیں گے، اور یہ گناہ کی تعظیم کرنے کے بجائے اب آب زمزم کی تعظیم کریں گے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ہندوستان کے تبلیغی دورے فرمائے، اب ہر ہندوستان کے کونے کونے میں جانے لگ گئے، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا، اور لوگوں کو خدائے ذوالجلال کی توحید کے دلائل بتائے، اور لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو یہ بت جن کی تم شب و روز پوجا کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں، یہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ تو بیچارے اتنے عاجز ہیں کہ ان کے چہروں پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ بت اپنے اوپر سے مکھی کو اڑا سکتے ہیں؟ نہیں اڑا سکتے۔ تو خواجہ غریب نواز نے اس طرح سے دین کی تبلیغ کی، چاہے جائے کہ تمہاری حاجتوں کو پورا کریں، لہذا ان کی پوجا چھوڑو، آؤ اس خدا کی طرف جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، آؤ اس معبود کی طرف جو ہماری ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، اور آؤ اس خالق کائنات کے حضور جو ہمیں بیٹے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، آؤ اس رب العالمین کی طرف جو سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، آؤ اس رحمان الرحیم کے دربار میں جس نے ہمیں انسان بنایا، اپنے آخری نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا۔ محترم سامعین کرام، جب میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے پیارے دلائل اور واز فرماتے تو لوگوں کی کثرت آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاتے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید
ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا باوفا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا باوفا اور ساتھ نہ چھوڑنے والا مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کے فرمان کے مطابق اجمیر شریف سے دہلی تشریف لائے اور وہاں پر لوگوں کو دین اسلام کی بھی تبلیغ فرمائی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں کئی لوگوں کو کلمہ شریف پڑھا کر مسلمان کیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال کیا اور خط میں لکھا کہ حضور، میں بڑا بے تاب ہوں کہ کس وقت آپ کا دیدار ہو، آپ کی زیارت سے مستفیض ہوں، اگر حکم فرمائے تو میں اجمیر شریف دوبارہ حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں زندگی کے ایام بسر کروں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا کہ بیٹا قطب الدین، اب تم اجمیر نہیں آؤ گے بلکہ دہلی میں ہی رہو گے، کیونکہ میں نے دہلی کی حکومت تمہارے حوالے کر دی ہے۔ اب تم دہلی اور گرد و نواح والوں کے لیے غوث اور ولی بن کے رہو گے، اور دہلی کا سارا روحانی اور قدرتی انتظام خدا نے تمہارے سپرد فرما دیا ہے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے ولی ہو اور ولی خدا پاک کا نائب ہوتا ہے۔ اور بیٹا گھبراؤ نہیں، ہم خود چل کر دہلی تمہارے پاس تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، جب یہ خط حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت تشریف لائیں گے اور زیارت بھی کرائیں گے۔ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تشریف رکھتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں کو اپنا مرید بھی بناتے۔ بہت سارے مریدین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے اور پیر کامل کے بتائے ہوئے وظائف پڑھتے اور مدارج طے کرتے جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے